کہا جاتا ہے کہ عزت عورت کی چادر ہے اور مرد کا وقار۔ عزت دار مرد کے لیے اس کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ میں جس خاندان سے تھا وہاں رشتوں کے تقدس کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ ہم 2 بھائی تھے، ایک میں اور ایک میرا بھائی کیف، جو مجھ سے 5 سال بڑا تھا۔ بہن کوئی نہیں تھی۔ شروع سے ہی مجھے یہ کمی بہت محسوس ہوتی تھی۔ کیف بھائی کی شادی کو بھی 2 سال ہو چکے تھے۔ میری بھابھی مجھ سے 3 سال بڑی تھی۔ میری بہن تو تھی نہیں، اس لیے میں انہیں ہی اپنی بہن کی طرح سمجھتا تھا۔ رابعہ بھابھی کا رویہ بھی مجھ سے بڑی بہنوں جیسا تھا۔ وہ مجھے چھوٹا بھائی سمجھتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں کچھ ماہ سے میرے ساتھ عجیب و غریب باتیں رونما ہونے لگی تھیں۔ بھابھی سے میرا مذاق کا رشتہ ان کی شادی کے اول روز سے ہی تھا، جیسے اکثر گھروں میں ہو جاتا ہے۔ میں کیف بھائی کے نام سے انہیں تنگ کرنے لگا تھا۔ کبھی کبھی یہ کہہ دیتا کہ میرا بھائی معصوم ہے، لیکن اسے بیوی بہت چالاک مل گئی۔ کبھی کہتا کہ آپ تو میرے ساتھ زیادہ جچتی ہیں، افسوس آپ کی شادی بھائی سے ہو گئی۔ میں یہ باتیں انہیں اپنی امی کے سامنے ہی کہہ دیتا تھا، وہ بھی ہنسی میں ٹال جاتی تھیں۔ کبھی کبھی یہ کہہ دیتی کہ ہاں مجھے بھی افسوس ہے، میں نے کیف کی تصویر دیکھ کر ہاں کر دی، کاش کہ تمہاری بھی تصویر ساتھ ہوتی تو آج ہم دونوں کو پچھتانا نہیں پڑتا۔ اور یہ بات وہ بھائی کے سامنے ہی مذاق کے اندر کہتی تھی۔ بھائی بھی ہنس دیتے۔ میں ہمیشہ بھابھی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ چند ماہ پہلے بھائی کی کمپنی نے انہیں اپنی دبئی والی شاخ میں بھیج دیا۔ 6 مہینے وہیں کام کرنا تھا۔ جس دن سے بھابھی کو یہ پتا چلا کہ بھائی دبئی جانے والے ہیں، وہ رونے لگی تھی، بہت اداس ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے یہ تو فطری سی بات ہے، بیوی شوہر کی جدائی پر اداس ہو جاتی ہے۔ لیکن میں نے بھابھی سے کہا کہ بس 6 ماہ کی تو بات ہے، بھائی واپس آ جائیں گے، پھر میں بھی تو ہوں، آپ کو اداس نہیں ہونے دوں گا۔ کیف بھائی نے بھی بھابھی سے کہا کہ وہ روز ان سے فون پر بات کیا کریں گے۔ بھائی دبئی چلے گئے تو پھر مجھے بھی اس بات کا احساس ہوا کہ بھائی کے بغیر تو ہمارا گھر سونا سونا سا ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی میں بھابھی سے باتیں کرتا رہتا۔ پہل تو وہ روتی رہتی تھی، بھابھی بھائی کو بہت یاد کرتی تھی۔ 2 دن اگر بھائی کا فون نہ آتا تو وہ فکر مند ہونے لگتی تھی۔ بھائی کو گئے کچھ دن ہوئے تو بھابھی کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا۔ میں آفس سے آ کر کھانا کھاتے ہی باہر دوستوں میں چلا جاتا تھا۔ مین گیٹ کی چابی میرے پاس ہوتی تھی، اس لیے میں لیٹ دوستوں میں بیٹھ کر ہی گھر واپس آتا تھا اور آ کر اپنے کمرے میں سو جاتا تھا۔ لیکن ایک بار میں گھر میں داخل ہوا تو بھابھی صحن میں کھڑی تھی، مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، کہنے لگی یہ تم اتنی دیر تک باہر کیوں رہتے ہو؟ مجھے ان کی بات پر حیرت سی ہوئی، کیونکہ پہلے انہوں نے مجھ سے کبھی یہ سوال نہیں کیا تھا، کبھی میرے آنے جانے پر سوال نہیں کیا تھا۔ میں شادی شدہ بھی نہیں تھا، اس لیے میں اپنی مرضی کرتا تھا۔ ہمارے دوستوں کا گروپ تھا اور ہم آپس میں مصروف ہوتے تھے۔ تقریباً سبھی کمارے تھے، اس لیے رات کو دیر تک بیٹھے گپے لگاتے رہتے تھے۔ میں نے کہا آپ کیوں جاگ رہی ہیں؟ میری تو یہی روٹین ہے۔ میرا انداز مدافعانہ تھا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ بھابھی میرے منہ کے بہت قریب آ گئیں، پھر میری شرٹ سونگھنے لگیں۔ میں تو ڈر کے پیچھے ہٹا، یہ کون سا انداز تھا ان کا؟ میں نے ہنسی اور غصے کے ملے جلے انداز سے انہیں دیکھا تو وہ مجھے گھور کر کہنے لگیں تم سگریٹ پینے لگے ہو، مجھے تمہارے کپڑوں سے سگریٹ کی بو آ رہی ہے، تم بات کر رہے ہو تو تمہارے منہ سے بھی سگریٹ کی بدبو آ رہی ہے۔ میں ان کی بات سن کر پہلے تو گھبرا گیا، لیکن پھر سنبھل کر بولا کیا ہو گیا بھابھی آپ کو؟ میں کیوں سگریٹ پینے لگا؟ ہمارے گھر میں کوئی بھی مرد سگریٹ نہیں پیتا تھا۔ ہماری والدہ نے ہمیشہ اس بات پر ہم دونوں بھائیوں پر سختی کی تھی۔ اس لیے میں نے بھابھی کی بات سن کر کہا نہیں۔ وہ کہنے لگی تم جھوٹ بول رہے ہو مجھ سے، اگر تم نے سگریٹ نہیں پی تو پھر مجھے شک دور کرنے کیوں نہیں دے رہے ہو؟ میں کیف سے کہہ دوں گی کہ تم میری بات نہیں مانتے اور بھائی کے دبئی جاتے ہی سگریٹ پینے لگ گئے ہو۔ وہ اونچے لہجے میں بات کر رہی تھی، میں تو ان کی اس انداز کو دیکھ کر حیران تھا۔ وہ پھر سے میرے قریب آ گئی اور میری شرٹ سونگھنے لگی۔ میں نے انہیں اس لیے بھی نہیں روکا کہ بلند لہجے پر کہیں میری امی نہ اٹھ جائیں، ورنہ وہ یہی سمجھیں گی کہ میں سگریٹ پی کے آیا ہوں، کیونکہ بھابھی کا ملنسار رویہ میری ماں کو اپنا گرویدہ بنا چکا تھا۔ میں بری طرح سے حیران رہ گیا جب رابعہ پھر شرٹ سونگھتے ہوئی میرے گلے سے لگ گئی۔
میں نے فوراً خود سے جدا کیا۔ وہ خوف زدہ ہو کر کہنے لگی، وہ دیکھو سامنے چھپکلی، فہد مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے چھپکلی سے۔ میں نے دیکھا دیوار کو کونے چھپکلی تھی۔ میرا غصہ اسی وقت ختم ہوا تھا کیونکہ وہ واقعی چھپکلی سے ڈرتی تھی۔ شاید چھپکلی کو دیکھ کر وہ ایک باساختہ سی غلطی کر بیٹھی تھی، اور ابھی بھی انہیں احساس نہیں تھا کہ وہ ابھی بھی میرے گلے لگی تھیں۔ میں نے کہا، آپ اتنی بڑی ہو کر چھپکلی سے ڈرتی ہو؟ میری بات پر وہ غمگین سے بولنے لگیں، تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، جاؤ میں تم سے نہیں بولتی، تمہارے بھائی کو آنے دو، میں تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ میں ان کی بات پر ہنسنے لگا، وہ پہلے جیسی ہو چکی تھیں۔ میں یہ سمجھا کہ شاید ایک بے اختیاری عمل تھا۔ چھپکلی کو دیکھ کر بھابھی گھبرا گئی تھیں۔ پھر میں اپنے کمرے میں جانے لگا تو وہ کہنے لگیں کہ کچھ دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ فہد، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اپنے بھائی کے سامنے تو تم نے بڑے وعدے کیے تھے کہ مجھے وقت دو گے، مجھے اداس نہیں ہونے دو گے، اور اب آفس سے آتے ہی دوستوں میں چلے جاتے ہو۔ میں نے انہیں دیکھا، پھر اپنی کلائی انہیں دکھانے لگا جس پر گھڑی باندھی تھی۔ میں نے کہا، رات کی 12 بج رہے ہیں، بھابھی مجھے صبح آفس بھی جانا ہے، لیکن میرا وعدہ، کل میں آپ کے ساتھ مل کر کیرم کھیلوں گا۔ جب بھائی یہاں تھی تو ہم تینوں مل کر بہت مزے کرتے تھے۔ لوڈو کیرم کھیلتے تھے۔ اگلے روز میں آفس سے آتے ہی کھانا کھا کر بھابھی کے ساتھ کیرم کھیلنے لگی۔ امی ہمارے پاس بیٹھی تھی، لیکن عشاء کی آذان ہوتے ہی امی کمرے میں چلی گئی۔ اب صرف میں اور بھابھی کیرم کھیل رہے تھے۔ اس کھیل میں ماسٹر تھا، اس لیے کبھی بھی نہیں ہارا تھا۔ بھابھی کو بھی تنگ کر رہا تھا کہ وہ مجھ سے جیت نہیں سکتی کیونکہ وہ بالکل اناڑی تھی۔ لیکن کھیلتے ہی کھیلتے بھابھی نے ایک ایسی حرکت کی کہ میں دنگ رہ گیا۔ مجھے ان سے ایسی امید تو ہرگز نہ تھی۔ کہنے لگی، اس بار میں تمہیں جیت کے دکھاؤں گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا دوپٹہ اتار کر پیچھے رکھ دیا تو میری نظر بے ساختہ ان کے چست لباس پر پڑی۔ میں نے فوراً سے نظریں جھکا لی۔ مجھے بھابھی کی یہ حرکت بہت بری لگی تھی۔ میں نے وہیں گیم بھی چھوڑ دی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسا بھی کر سکتی ہیں۔ ابھی امی کی موجودگی میں تو دوپٹہ سر پر اچھی طرح سے جمائے بیٹھی تھی۔ میں نے غصے میں کہا، مجھے اپنے دوستوں میں جانا ہے، میں پھر کبھی کھیل لوں گا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، لیکن میں ان کے وہاں سے چلا گیا۔ لیکن آج دوستوں میں بیٹھے ہوئے بھی میری توجہ بھابھی کی طرف تھی۔ انہوں نے کیسی عجیب حرکت کی تھی۔ انہیں بے شک میں نے اپنی بہن سمجھتا ہوں، لیکن پھر بھی کچھ تو لحاظ ہوتے ہیں دیور کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے۔ جیسے جیسے بھابھی کی غیر مناسب بات کو سوچتا، مجھے ان پر غصہ آنے لگتا۔ میں شام کو جب اپنے گھر داخل ہوا تو وہ لاؤنج میں سامنے ہی کھڑی تھی۔ میں نے اس بار انہیں نظر انداز کیا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ تو عجیب عورت تھی، جلدی سے میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ان کو اس طرح ایک دم اپنے سامنے کھڑی ہو کر راستہ روکنے پر میں حیران بھی ہوا اور ایک دم پیچھے بھی ہٹا، ورنہ تو ان کے ساتھ بری طرح سے ٹکرا جاتا۔ وہ کہنے لگی، تم ابھی تک سوئی نہیں؟ مجھے نیند نہیں آ رہی، اس لیے مجھ سے بات کرو۔ میں نے غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے انہیں دیکھا اور کہا، آپ ہوتی کون ہیں مجھ پر روب جمانے والی؟ میں کسی کی مرضی پر نہیں چلتا۔ آج کے بعد جب میں اس وقت گھر لوٹوں تو آپ مجھے یوں باہر کھڑی نظر نہ آئیں، اور آپ نے دل ہی لگانا ہے تو بھائی سے فون پر بات کر لیا کریں۔ میری بات پر ان کا چہرہ غصے سے ٹمٹمانے لگا۔ میں بھی غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں تو پہلے ہی ان کی آج کی حرکت پر غصہ تھا۔ وہ غیر محرم کے سامنے اپنی زینت کو چھپائے رکھنے کی بجائے دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بے شک وہ میرے لیے قابل احترام تھی، میری بہن بنی ہوئی تھی، لیکن تھی تو غیر محرم ہی، اور ہمارے دین میں بھی تو بہن بھائی جب سن بلاغت میں پہنچ جائیں تو فاصلے کا حکم ہے۔ تو وہ میری سگی بہن بھی نہیں تھی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بھابھی میری اس جائز بات پر بھی مجھ سے بدلہ لیں گی۔ اس عورت نے تو مجھے برباد کر کے ہی رکھ دیا تھا۔ کون کہتا ہے کہ صرف مرد ہی ظالم ہوتے ہیں؟ ہر بات میں عورت ہی مظلوم نہیں ہوتی، اور جب وہ برباد کرنے پر آ جائے تو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس کے بعد تو میری بھابھی نے مجھ سے بات کرنا ہی چھوڑ دی۔
میں نے بھی شکر کیا، لیکن ایک دن جو میرے ساتھ ہوا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں رات کے وقت سویا ہوا تھا اور نیند کے معاملے میں ایسا تھا کہ جب ایک بار سو گیا تو پھر تیز الارم کی گھنٹی پر بھی میری بامشکل ہی آنکھ کھلتی تھی۔ اس وقت بھی میں گہری نیند میں تھا جب ایک خوشبو میرے ناک سے ٹکرائی اور مجھے ہوش سے غافل کر گئی۔ یہ کہنا شاید عجیب سی بات لگے گی، لیکن یہ سچ تھا کہ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے یہ لگا کہ میرے ساتھ کچھ نازیبا سی حرکت ہوئی ہے یا میرے ساتھ کچھ غلط ہوا تھا۔ میرا سر بھی چکرا رہا تھا۔ میں بامشکل اپنے سر کو پکڑ اٹھ کر بیٹھا تھا کہ مجھے بے تحاشا نیند آ رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا، میری آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں، لیکن مجھے آفس بھی جانا تھا۔ میں جیسے ہی بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہوا، میں چکرا کر دوبارہ بیڈ پر گر پڑا۔ میں پھر سے سو چکا تھا۔ جب دوبارہ میری آنکھ کھلی تو دن کے 12 بج چکے تھے۔ میرے پاس میری والدہ بیٹھی تھی، کافی فکر مند تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، تمہاری طبیعت ٹھیک تو ہے؟ میں نے صبح تمہیں بہت جگایا کہ تم نے آفس جانا ہے، لیکن تم تو یوں تھے جیسے ہوش کھو چکے ہو۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ ہاں، پتہ نہیں کیوں مجھے اتنی نیند آ گئی، میں ابھی بھی نیند کی غنودگی میں تھا۔ امی کہنے لگی، تم فریش ہو جاؤ، میں تمہیں ناشتہ بنا دوں۔ یہ کہہ کر امی کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن میری اصل جان اس وقت نکلی جب مجھے اپنی چادر پر ایک زنانہ لمبا بال نظر آیا۔ میں نے اپنے بیڈ پر غور کیا تو چادر بکھری پڑی تھی۔ حالانکہ مجھے ایک سائیڈ ہی سونے کی عادت تھی، پورے بیڈ پر نہیں سوتا تھا۔ جو چیز دیکھ کر میری ہوش اڑے وہ ایک کان کا ٹاپس تھا، اور وہ بھابھی کا ٹاپس تھا۔ ان کی شادی پر چھوٹے بھائی ہونے کی حیثیت سے میں نے انہیں تحفہ دیا تھا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے اندھیری کھائی پھینک دیا ہو۔ میں تو ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرا سر پہلے ہی چکرا رہا تھا، لیکن یہ سب کچھ دیکھ کر تو میرے دماغ کی رگیں ہی کھینچنے لگیں۔ میں جب نہا دھو کر واپس آیا تو میری بھابھی بھی آج یوں خوش تھیں جیسے اسے نہ جانے کیا مل گیا ہو۔ بھابھی گیلے بالوں کو گیلا چھوڑ کر ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی۔ میں بڑی پریشانی سے ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ بھابھی نے ناشتہ میرے سامنے رکھا اور میری برابر میں بیٹھ گئیں۔ ان کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ دیکھ کر مجھے تو آگ سی لگ گئی تھی۔ میں نے ٹھیک سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، بس چائے پی کر اٹھ گیا۔ اب میں اپنا کمرہ لاک کر کے سونے لگا تھا۔ اب میری بھابھی کا موڈ اور بھی زیادہ خراب رہنے لگا۔ مجھے یہ حل ٹھیک لگا تھا، لیکن شاید مجھ پر آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور فرار کی کوئی راہ مجھے نہیں مل رہی تھی۔ ایک دن میں آفس سے گھر لوٹا تو میری والدہ حد درجہ پریشان تھی۔ کہنے لگیں، بھابھی کی طبیعت بہت خراب ہے، تم ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ میں نے پہلے تو صاف انکار کر دیا۔ مجھے تو اس عورت سے اب گھن آنے لگی تھی، نفرت سی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، امی بھائی کو ہی واپس بلا لیں یا پھر ان کی بیوی کو وہاں بھیج دیں۔ میں اس قسم کی ذمہ داریاں نہیں لے سکتا۔ میری بات سن کر شاید میری والدہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں۔ مجھے اس عورت کی شکل سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ امی مجھ سے کہنے لگیں، کیا بات ہے بیٹا، وہ بہن ہے تمہاری، بیمار ہے، چلو شاباش اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ۔ مجبوراً ہی صحیح، لیکن مجھے اس عورت کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا پڑا، جسے بھابھی کہنے کو بھی میرا دل نہیں کرتا تھا۔ لیکن جو خبر مجھے وہاں جا کر سننے کو ملی، میری تو روح ہی فنا ہو گئی تھی۔ مجھے بھابھی سے یہ امید نہیں تھی۔ بھائی کو گئے 4 مہینے بیت گئے تھے، اس لیے یہ واضح بات تھی کہ جو گناہ ان کے وجود میں پل رہا تھا وہ ناجائز تھا، اور وہ 20-22 دن پہلے جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا اس کی خبر سننا میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ میری بھابھی ہنستے ہوئے مجھ سے کہنے لگی، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس گھٹیا عورت کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ مسکرا کر کہنے لگی، اب یہ مت کہنا کہ یہ جھوٹ ہے، میں اپنا ٹاپس تمہارے بستر پر چھوڑ کر آئی تھی۔ اگر جب تم جاگو تو اچھی طرح سے جان لو، نیند کے نشے میں جو کچھ تم میرے ساتھ کر چکے ہو تمہیں اس کا احساس ہو جائے گا۔ اب اگر تم نے میری بات آگے بھی نہ مانی تو جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے اس کو ثبوت کے ساتھ سب کے سامنے پیش کروں گی، یہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔
پھر وہ مجھ سے روز بدکاری کا کہنے لگی جو میں مر کی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ عورت اگر اپنی آئی پر آ جائے تو مرد کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ میں نے انہیں گھر کے پاس چھوڑا اور خود باہر چلا گیا۔ میرا ذہن بالکل مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ جس اذیت سے میں گزر رہا تھا وہ میرے لیے ناقابل فراموش تھی۔ میں دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا۔ میں گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کتنے گھنٹوں سے مختلف سڑکوں پر بائک چلا رہا تھا۔ مجھے ہوش اس وقت آئی جب سامنے سمندر نظر آیا۔ میں نے سمندر کے سامنے بائک روکی اور سمندر میں چلا گیا۔ اچھی خاصی سردی تھی لیکن میرے اندر تو آگ جل رہی تھی۔ میں کیسے اس گناہ سے بچ سکتا ہوں؟ میں بے حد پریشان تھا۔ اگر یہ خبر کیف بھائی کو معلوم ہو گئی اور انہوں نے بھابھی کو مظلوم سمجھ کر مجھے قصوروار ٹھہرا دیا تو میں سب سے کیسے آنکھیں ملا پاؤں گا؟ ایک ایسا مرد جسے اپنی عزت بہت عزیز ہوتی ہے، وہ کیسے ایسا کر سکتا ہے؟ میں ایسے ہی سوچوں کے بھنور میں پھنسا تھا۔ جب میں گھر پہنچتا تو جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ میری بھابھی غیر مرد کے گلے لگی ہوئی تھی۔ اسے کہہ رہی تھی کہ میں نے تمہارے گناہ کو چھپانے کا انتظام کر لیا ہے۔ میں نے سارا الزام اپنے دیور پر لگا دیا۔ یہ سب سن کر مجھے ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ وہ مجھے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ میں نے اس شخص کو پکڑ لیا اور مارنا شروع کر دیا۔ بھابھی اس شخص کو چھڑوانے لگی۔ شور سے میری امی بھی اٹھ گئیں۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ وہ سچ بتائے ورنہ میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ اس نے بتایا کہ میری بھابھی کا شادی سے پہلے اس شخص کے ساتھ چکر چل رہا تھا، لیکن ان کے ماں باپ نے ان کی شادی زبردستی کروا دی تھی۔ لیکن جب بھائی دبئی چلا گیا تو میری بھابھی اس شخص کو گھر پر بلانے لگی۔ میں گھر پر لیٹ آتا تھا، اس لیے بھابھی کو یہ ڈر لاحق تھا کہ وہ کہیں پکڑی نہ جائے۔ اس لیے انہوں نے میرے ساتھ اس قسم کی حرکت کر دی تاکہ میں ان کو روک ٹوک نہ سکوں۔ یہ سب سن کر میری والدہ نے بھابھی سے کہا کہ وہ اس شخص کو اپنے ساتھ لے کر ہمارے گھر سے نکل جائے۔ بھابھی شرمندہ ہو کر گھر سے نکل گئی۔ جب بھائی کو پتہ چلا تو انہوں نے بھابھی کو طلاق دے دی اور میں بے قصور تھا، اس لیے اللہ نے میری ذات بچا لی۔ اگر انسان خود مضبوط ہو تو اسے کوئی بھی گناہ کی طرف نہیں کھینچ سکتا۔